اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و عزیز، آج ہم تیسری شب رمضان المبارک کے اعمال، تیسرے دن کی دعا اور خطبہ شعبانیہ کی تیسری فصل کو ہم بیان کریں گے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیسری ماہ رمضان المبارک کی شب لگے تو 10 رکعت نماز پڑھیں اور اس کو دو دو کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 25 دفعہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد جو بھی آپ بارگاہ خدا میں دعا مانگیں گے پروردگار عالم آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر تیسرے دن کے حوالے سے انتہائی مجرب عمل ہے کہ آپ اس نماز کے بعد یا ویسے 100 دفعہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد 100 دفعہ پڑھیں۔ وہ بھی تیسری شب یا تیسرے دن کے حوالے سے وارد ہے۔ اور پھر ہم تیسرے رمضان المبارک کی دعا کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اس میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم سے آپ دعا مانگیں، اللہم ارزقنی فی الذہن والتنبیہ، اے اللہ مجھے اس مہینے میں مجھ کو ذہانت اور توجہ عطا فرما، وما ادنی فیہ من السفاہۃ، اور مجھے بے عقلی اور مکاری سے دور رکھ، والتمویہ، بے عقلی اور مکاری سے مجھے دور رکھ۔ پھر فرمایا وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ، اور میرے لیے وہ حصہ قرار دے جس میں خیر ہو، جس میں بھلائی ہو۔ تُنزِلُ فِيهِ بِجُودِكَ یا اجود الاجودین، اور اس ماہ میں خیر و خوبی میرے لیے نازل فرما، اے سب سے زیادہ سخی۔ یعنی یہ دعا بھی معصوم علیہ السلام سے وارد ہے۔ پھر ہم خطبہ شعبانیہ کو مسلسل بیان کر رہے ہیں، آج اس کی تیسری فصل بیان کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، فرمایا بدبخت ہے وہ انسان جو اس عظیم مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ کتنی بدبختی ہے کہ رحمت کا سمندر تلاطم میں ہو، پروردگار عالم اپنی مخلوق کو ہر صورت میں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور بدبخت ہے وہ بندہ کہ جو اپنے پروردگار سے معافی نہ مانگ سکے۔ پھر فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِهِ، فرماتے ہیں اگر اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار بھوک اور پیاس کو محسوس کرے تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں، یہ دنیاوی بھوک اور پیاس آپ کو بھول جائے گی۔ اور چونکہ یہ بھوک اور پیاس خدا کی رضا کے لیے ہے تو اس سے پروردگار عالم نے اجر عظیم رکھا ہے۔ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جو ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، کیونکہ شعبان میں سرکار نے خطبہ دیا تھا تو فرمایا تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، یعنی آپ نے اپنے فقراء اور مساکین پہ صدقہ کرنا ہے۔ ماہ مبارک کے رمضان میں ایک عظیم عبادت ہے جس کا نام ہے صدقہ۔ صدقہ اپنے والدین کا دیں، اپنا دیں، بیوی بچوں کا دیں، حتیٰ کہ انتہائی ایک مجرب صدقہ ہے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا صدقہ دیں، پروردگار عالم آپ کی زندگیوں میں امام کی فیض و برکات شامل کر دے گا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں سورہ اس میں خطبہ شعبانیہ میں وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، کہ آپ نے اس ماہ مبارک میں ایک اپنی باطنی کیفیت بنانی ہے کہ آپ جتنے آپ کے بزرگان ہیں ان کی توقیر کریں، ان کی عزت کریں، ان سے عزت سے پیش ہے۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے جو چھوٹے ہیں ان کے اوپر رحم کیا جائے، یعنی بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے اوپر شفقت۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور پھر فرمایا تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور پھر تم اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ صلہ رحمی کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم ایک فرمان کو شامل کرتے ہیں۔ ایک بندہ خدا امام کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا کہ مولا میرے ساتھ میرے رشتہ دار قطع رحمی کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں۔ مولا وہ ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا نہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہا مولا ایک جائیداد کا مسئلہ ہے۔ امام نے فرمایا اگر تو نے صلہ رحمی کی، پروردگار عالم تجھے وہ اجر عطا فرمائے گا کہ وہ تیری سوچ ہے، وہ جس زمین کے اوپر تجھ سے تنازع کر رہے ہیں وہ زمین تیرے حصے میں آ جائے گی۔ اس نے امام کا فرمان سنا، اپنے علاقے میں چلا گیا، اپنے رشتہ داروں کی جتنی زیادتیاں تھیں، ظلم سے برداشت کرتے رہے۔ آخر میں وہ ظلم و زیادتی کرنے والے، قطع رحمی کرنے والے مر گئے، یہ اکیلا بچ گیا۔ کافی عرصے کے بعد امام سے ملاقات ہوئی، امام نے مسکراتا ہوا دیکھا۔ مولا نے پوچھا کہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہنے لگا کہ مولا آپ نے جو فرمایا تھا میں نے ویسے ہی عمل کیا ہے، میں نے صلہ رحمی کی ہے، ان لوگوں نے قطع رحمی کی ہے، وہ جو قطع رحمی کرنے والے تھے وہ تمام کے تمام مر چکے ہیں، اور اس جائیداد کا اکیلا وارث میں بن چکا ہوں۔